سانحہ 9 مئی بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات، تفتیش کے لیے نئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا فیصلہ۔ پولیس کی جانب سے محکمہ داخلہ پنجاب کی سفارشات بھجوا دی گئیں۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں شامل 3 ایس پیز تبدیل ہوئے۔ ایس پی زنیر احمد چیمہ ایس پی ہیڈ کوارٹر لاہور تعینات۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کی تفتیش میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے وقوع کے روز استعمال ہونے والی سفید گاڑی کی نشاندہی کر لی۔ گاڑی کس کے نام ہے؟ پولیس نے ایکسائز حکام سے رابطہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق جائے وقوع کی جیو فائنینسنگ کا عمل بھی مکمل۔ مقتول کے بیٹے کا تفصیلی بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ وزیراعظم کا بجلی کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں توسیع کا اعلان۔ لیسکو نے وزیراعظم کی ہدایت پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ وزیراعظم نے جولائی اور اگست کے بلوں کو جمع کرانے کی تاریخ میں 10 روز توسیع کی ہدایت کی تھی۔ بل 2 بیچز میں تقسیم ہوں گے۔ بجلی کا ترسیلی نظام تاحال مکمل بحال نہ ہو سکا۔ تکنیکی خرابیوں اور ٹرانسفارمر خراب ہونے کی شکایات میں اضافہ۔ مکہ کالونی گلبرگ میں 48 گھنٹوں سے بجلی بند۔ گھروں میں پانی کی قلت سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کی کارروائیاں تیز۔ 24 گھنٹے میں 26 بجلی چور گرفتار، 147 مقدمات درج۔ مجموعی طور پر 432 ملزم چوری میں ملوث پائے گئے۔ کنیکشنز میں 11 کمرشل، 7 زرعی اور 414 گھریلو شامل ہیں۔ بجلی صارفین کو ای آر پی سسٹم کے تحت میٹرز کی فراہمی شروع۔ چیف انجینئر میٹیریل مینجمنٹ رمضان بٹ کی زیر نگرانی صارفین کو سروسز مہیا کی گئی۔ 31 جولائی تک ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانے والے صارفین کو سنگل فیز میٹر فراہم کیے گئے۔ باغوں کے شہر میں حبس کی شدت سے سانس لینا بھی دشوار۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ گلبرگ، جیل روڈ، مال روڈ، اچھرا اور کلمہ چوک پر رم جھم ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں وقفے سے مزید بادل برسنے کی پیشگوئی۔ مونسون بارشیں، نشیبی علاقوں میں واسا کیمپ سے عملہ غائب۔ قیمتی سامان چوری ہونے کا خدشہ۔ مختلف کیمپ جانوروں کی آماجگاہ بن گئے۔ مانیٹرنگ کے لیے لگائے کیمرے بھی کسی کام نہ آ سکے۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ 6 اگست تک جاری رہے گا۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر تمام انتظامات مکمل۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بارش کے دوران شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بجلی کی تاروں اور کھمبوں کو چھونے سے گریز کریں۔ بارش کے بعد ڈینگی بھی زور پکڑنے لگا۔ 24 گھنٹے کے دوران 1573 مقامات سے لاروا برآمد، 110 مقدمات درج، 1463 نوٹسز جاری۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر نے کہا کہ شہری گھروں کی چھتوں اور صحت میں پانی جمع نہ ہونے دیں۔ مریضوں کو بہترین ریسکیو سروسز کی فراہمی کا مشن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے سیکریٹری ایمرجنسی سروسز کی ملاقات۔ ایئر ایمبولینس پروجیکٹ اور موٹر وے ریسکیو سروسز کے آغاز پر بات چیت ہوئی۔ ڈاکٹر رضوان نصیر نے ایئر ایمبولینس منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کے ہسپتالوں کے ہنگامی دورے۔ رائیونڈ اور کہنا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا جائزہ لیا۔ ایمرجنسی میں ادویات کی قلت پر صوبائی وزیر کا سخت نوٹس۔ رائیونڈ ہسپتال کے ایم ایس کی سرزنش، ادویات کی کمی پر کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ محکمہ صحت کی مسائل اور حل پر تجاویز کے لیے 11 رکنی کمیٹی تشکیل۔ سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ منصور احمد کنوینئر اور سیکریٹری ہیلتھ محمد اقبال ڈپٹی کنوینئر مقرر۔ پروفیسر الفرید ظفر، ڈاکٹر علی ایاز، ڈاکٹر عاطف مجید چودھری اور ڈاکٹر شبیر ممبران میں شامل ہیں۔ اقلیتوں سے اظہار یکجہتی۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس 11 اگست کی دوپہر 2 بجے ہوگا۔ اسپیکر ملک احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ تعلیم دوست وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک اور احسن اقدام۔ میٹرک ٹاپرز کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز مہمان خصوصی ہوں گی۔
صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی زیر صدارت اجلاس، سیکریٹری پر مشتمل کوارڈینیشن کمیٹی بھی قائم کر دی۔ اس وقت پاکستان جن معاشی مشکلات سے دوچار ہے ان سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم پاکستان کی موجودہ 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کو جلد سے جلد 100 ارب ڈالر کے ایکسپورٹ کے ہدف سے آگے لے کر جائیں۔ اس مقصد کے لیے جو حکومت نے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا 5 ایز فریم ورک بنایا ہے، اس میں سب سے بنیادی یا جو بنیادی ستون ہے وہ برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ چند عناصر ملک کو ترقی کرتا دیکھنا نہیں چاہتے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو اختلافات ختم کرنا ہوں گے، کسی کو رخ نہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے واضح کر دیا، کہا پاکستان نے صرف سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے مار کھائی، IMF کا پروگرام مسائل کا حل نہیں ہے، 3 سال کی کڑوی گولی ہے۔ برآمد کتنی جائیدادیں اور کتنا مال و دولت ہے، گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کے اثاثوں کی تفصیلات فراہم کریں گے۔ سرکاری افسران کے اثاثوں کی تفصیلات کا IMF کا مطالبہ منظور، اندرون اور بیرون ملک تمام اثاثوں کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ پنجاب میں ورلڈ لائف سینما اور تھیٹر بنے گا، منصوبے پر 2 ارب 1 کروڑ 49 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ سینما کی عمارت پر 41 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ ورلڈ لائف سینما اور تھیٹر سے شہریوں کو جنگلی حیات بارے آگاہی دی جائے گی۔ منڈیوں کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے لیے پلان مرتب کیا جائے، سیکریٹری زراعت افتخار علی صاحب کی زیر صدارت اجلاس، کہا پائلٹ فیز میں 6 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی منڈیوں کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ قابل عمل پلان پیش کرے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف تاجروں کی 3 روزہ ہڑتال ختم، لاہور سمیت ملک بھر کی غلہ منڈیاں کھل گئیں۔ اکبری منڈی کے تاجروں نے 6 اگست کو دوبارہ اجلاس طلب کر لیا، مشاورت کے بعد آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ مصنوعی مہنگائی کرنے والی ضلعی انتظامیہ کے ریڈار پر، اسسٹنٹ کمشنرز کی شہر میں 2615 مقامات کی چیکنگ، مہنگی اشیاء بیچنے پر 13 مقدمات درج، 14 دکاندار گرفتار، 113 خلاف ورزیوں پر 4 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے۔ دودھ کے نام پر جعل سازی کرنے والوں کی شامت، ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف اسپیشل آپریشن کا آغاز ہو چکا، DG فوڈ اتھارٹی نے آپریشن ٹیموں کو ٹاسک سونپ دیا، تمام اضلاع میں ملک شاپس، ڈیری یونٹس، سپلائرز اور دودھ بردار گاڑیوں کی خصوصی چیکنگ ہوگی۔ UC 68 کچا جیل روڈ مسائل کا گڑھ بن گیا، روڈ 15 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، بدبو اور تعفن سے مصنوعی بیماریاں پھیلنے لگی، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جب یہ بارش ہوتی ہے اتنا پانی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، بڑی بھی ہیں، شو روم بھی ہیں، یہاں ایک تو کسٹمر کا آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کل تو اتنا پانی تھا، ہم نے کپڑے خراب کر لیے، نمازیوں کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے، یہ سارے گٹر کھل جاتے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کا تجاوزات مافیا کے خلاف ایکشن، چیف آفیسر علی بخاری کی زیر نگرانی، علامہ اقبال زون میں آپریشن، 4 دکانیں سیل، مزاحمت پر 1 شخص کے خلاف FIR درج ہوئی، 4 ٹرک سامان بلدیہ عظمیٰ کے ریگولیشن سٹور میں جمع کرایا گیا۔ محکمہ ایکسائز کی ٹیکس کی مد میں 120% ریکارڈ ریکوری، 7 کروڑ 50 لاکھ روپے کی ہدف سے زائد 8 کروڑ 30 لاکھ روپے ٹیکس وصول کر لیا۔ ڈائریکٹر احمد سعید اور ڈیپٹی ڈائریکٹر عدیل امجد نے تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ ہنی ٹریپ اور تاوان مانگنے کا کیس، ملزمہ امنا عروج کی درخواست ضمانت پر سماعت 6 اگست تک ملتوی، مدعی مقدمہ خلیل الرحمان قمر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے، عدالت نے خلیل الرحمان قمر کے وکیل مقرر کرنے کی استدعا منظور کر لی۔ خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس، مرکزی ملزم حسن شاہ پولیس مقابلے کا ریکارڈ یافتہ نکلا، ملزم کے خلاف پولیس مقابلے کا مقدمہ
6 माह قبل दर्ज हुआ था। मुलजिम ने इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारने वाली पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल कामरान बशीर मुस्ताफी चौधरी बाबर वहीद बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल बन गए। राव मोहम्मद अफजल भी चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी मुंतखब हुए। बार काउंसिल के मेंबरान की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की खातून से ज्यादती, वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर हिना परवेज भट्ट का नोटिस। थाना सब्ज़ार ने निजी ऑनलाइन कंपनी के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। शहर में चोर और डाकू बेलगाम, शुमाली छावनी में गैर मुल्की से लुट गया। एयरपोर्ट के करीब 2 मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। मोबाइल फोन, नकदी और 5 लाख रुपए का कैमरा छिन गया। डीआईजी ऑपरेशन का नोटिस, एसपी कैंट से वाक़े की रिपोर्ट तलब। गाड़ियां लीज पर मंगवाने का झांसा देकर आवाम को लूटने वाला गिरोह का इंकशाफ हुआ। गिरोह का सरगना दर्जनों अफराद से 10 करोड़ लेकर फरार, दफ्तर को ताला लगा दिया। मुतासर अफराद ने थाना कहना में मरकजी मुलजिम बाबर सलीम के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD के एक्शन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशत गर्द गिरफ्तार। अब्दुल वहाब, सैफुल्ला और पुरम आवाज से धमाका खेज मवाद और 2 बम बरामद। रवा हफ्ते 952 कॉम्बिंग ऑपरेशन में 506 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। महकमा दाखिला के ज़ेर एहतमाम प्रोबेशन एंड पेरोल अफसरान के लिए तकरीब तकसीम इस्नाद। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शजाउर रहमान की ख़ुसूसी शिरकत। 1 माह की ख़ुसूसी तरबियत हासिल करने वाले 74 अफसरान में इस्नाद तकसीम किए। वज़ीर ख़जाना का अफसरान की 17वीं स्केल में अपग्रेडेशन की हिमायत का ऐलान। बर वक्त चालान जमा कराएं, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द निपटाएं। CCPO बिलाल सद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। ज़ेर इल्तवा केसेस के चलानों की तकमील पर पेशरफ्त का जायजा। बेहतरीन तफ्तीश से मुलजमान को करार वाक़ई सजाए दिलवाना पुलिस का अहम फरीज़ा है। शोहदाए पुलिस के अहले खाना की वेलफेयर के लिए तारीखी इक़दाम। तर्जुमान के मुताबिक 2017 से अब तक 50 शोहदा के ख़ानदानों को घर फराहम किए गए। बच्चों के स्कॉलरशिप्स की मद में 50 ख़ानदानों में 1 करोड़ 24 लाख से ज़ायद रकम तकसीम की गई। CTO अमारा अतहर का शहीद अहमद मुबीन पुलिस लाइन्स मनावा का दौरा। चेक पोस्ट, MT सेक्शन, वर्दी गोदाम और लाइसेंस सेंटर का जायजा लिया। MT सेक्शन में मरम्मत शुदा मोटरसाइकिल। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल पर भारी जुर्माने। शहरी लाइसेंस रिन्यूअल कराने से घबराने लगे। लाइसेंस ताखीर से रिन्यू कराने पर जुर्माना 2000 रुपये कर दिया गया। लाइसेंस रिन्यूअल का रुझान कम हो गया। हादसात की रोकथाम और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने का आज़्म। बगैर लाइसेंस, हेलमेट और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। रवां साल मजमूई तौर पर 5,98,000 शहरियों के खिलाफ कार्रवाई। CTO अमारा अतहर का शहर में कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का मिशन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का सिलसिला जारी। तर्जुमान के मुताबिक 3 रोज में 282 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद की गईं। स्मोक तदारुक मुहिम में अब तक 35,000 गाड़ियों को जुर्माने हुए। जनरल हस्पताल में नर्सिस के लिए मरीजों के मौसर इलाज के लिए अद्वियात का बेहतर इस्तेमाल के मौजू पर सेमिनार। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल फरीद जफर की खुसूसी शिरकत। कहा, मरीजों की बेहतर निगहदाश्त के लिए नर्सिस के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज नागुज़ीर हैं।